پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے، نہ یہ اتحاد اپنی اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے۔ یہ ملک و قوم کے لیے اتنی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے، آپ سے تو آپ کے کیمرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج 4 سال جس صوبے میں کوڑے کے ڈھیر چوراہوں پر گلیوں میں ملتے تھے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسا کیا ہوا کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور عام آدمی جو ہے وہ کہنے پہ مجبور ہے الحمدللہ کہ لاہور اور تمام جو 36 اضلاع ہیں وہاں پر صفائی عید الاضحیٰ کے اوپر مثالی تھی۔ آج میں نے اپنے کمشنرز کو بٹھایا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی کام کہتا ہوں کہ آپ کام کریں، میرٹ کو پروموٹ کریں اور کمپیٹنٹ لوگ ہوں، مجھے کسی کی شکل سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس ملک کو، اس صوبے کو ہم نے سنوارنا ہے۔ میرے پاس تو کابینہ نہیں تھی، میں نے تو عمران نیازی صاحب کی طرح نہیں کہا کہ میڈیا کو کہ آپ 3 مہینے مجھ سے پوچھیں ہی نا، 3 مہینے بعد مجھ سے پوچھیے گا۔ جب 3 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا جی ابھی 6 مہینے اور دے دیں، اور سال بعد مصروف نے کہا مجھے تو اب سمجھ آئی کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے پاس تو اپنا جو ہے، جو میں نے اسمبلی سے ووٹ لے لیا، چیف منسٹر الیکٹ بن گیا، اس کے بعد گورنر آ رہا تھا جا رہا تھا، صدر اس پہ سمری کو مسترد کر رہا تھا، کابینہ 2 مہینے کابینہ کے بغیر میں نے گزارا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے تو کسی نے نہیں روکا کہ میں نے پاکستانی عوام کو، صوبے کی عوام کو 200 ارب کی سبسڈی دے کر 160 روپے سستا کیا 10 کلو کا آٹا جو ہے تھیلے کا۔ اس کے بعد 100 یونٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ملا۔ پاکستان اور پنجاب کے صوبے کی عوام جو 5.5 کروڑ عوام کو 100 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں مفت بجلی دینی تھی، یہ موصوف کچھ اور تو کر نہ سکے 4 سالوں میں۔ الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ مجھے سٹے آرڈر دیں، صوبے کی عوام کو جو مفت بجلی کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر سٹے لے لیا الیکشن کمیشن سے۔ گزارش یہ ہے کہ آج جو شخص 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیسے چلا گیا، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، بنی گالا کے غیر قانونی تجاوزات، ناجائز تجاوزات کو اس کو ریگولائز کرا دیا، چند لاکھ دے کے غریب کا جھونپڑا گرا دیا کہ بھئی یہ ناجائز تجاوزات ہے۔ آج وہ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ بھئی ریاست مدینہ میں تو سیدنا عمر کرتے کا حساب مانگا جاتا تھا، آپ سے توشہ کھانے کی جو گھڑیاں آپ نے بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے کروڑوں میں آپ نے بیچ دی، جو دوست ملکوں نے دی تھی، پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا، اور ابھی فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنا ہے، پتہ لگ جائے کہ منی لانڈرنگ کس نے کی ہے۔ تو میں آج الزام تراشی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہے پاکستان کی۔ اس پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور میں آپ کو ذمہ داری سے ایک سیاسی کارکن کے ناطے بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، 74 سال بعد پاکستان آج ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، اور آج جس نے اس امانت میں خیانت کی، جس نے سیاست کو اپنا مطمئن نظر بنایا، وہ پاکستانیت کے تقاضے ادا نہیں کرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں گے۔ اور میری بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس صوبے کی خدمت کا کام لے۔ یہ شکلیں نہ حمزہ شہباز کی یاد رہے گی، نہ کسی اور کی یاد رہتی ہیں، یہ عہدے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اچھے کام اس دنیا اور آخرت میں کام آتے ہیں۔ یہی نواز شریف اور شہباز شریف کا مجھے کہنا ہے، یہی ہماری اتحادی جماعتوں میں اتفاق ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 17 جولائی کو یہ جو ہمارا اتحاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 20 سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں گے، اور کامیابی حاصل کر کر ہم نے عمران نیازی کی طرح انتقام کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے
اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالنی، ان کو چور ڈاکو نہیں کہنا. ہم نے پاکستان کی معیشت جو آج ڈوب رہی ہے، جو آج سسکیاں لے رہی ہیں، اس کو ڈگر پر ڈالنا ہے. ہم نے عمران نیازی کی طرح عوام سے کھلواڑ نہیں کرنا کہ ایک طرف IMF کے گھٹنے پکڑ کر آپ تیل مہنگا کرنے کے وعدے وعید کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تیل سستا کر دیا. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے سیاسی اپنا جو ہے فیصلے کیے جن کی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی، لیکن آج اللہ وہ دن لے آیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں. انشاءاللہ عوام نے جو قربانی دی ہے، اب عوام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قربانی کا صلہ ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو بھی کمی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو ان قیمتوں کا فائدہ جو ہے منتقل ہو. تو انشاءاللہ یہ ملک و قوم رہے گی تو یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی، پیپلز پارٹی بھی سیاست کرے گی. تو میں یہاں پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بھی میں اپنا جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے، وقت پر ہوں گے. لیکن 4 سالوں میں جو اس معیشت کا ستیہ ناش ہوا، جو اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہوا وسیم اکرم پلس کے نام پر، اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ جب میدان لگے گا الیکشن کا، جس کی جیت ہوگی، جس کو عوام مینڈیٹ دے گی، وہ اس ملک کی باغدور سنبھالے انشاءاللہ. امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل عمران خان صاحب جو سندھی انتخابات ہیں ان کو جہاد سے تشکیل دے رہے ہیں. ان کے دور میں 140 نمبر پہ آ گیا انڈیکس پاکستان. آپ کو وہ چھوٹا کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے کے بھی آ جائیں تو سندھی انتخاب آپ جیت نہیں سکتے. اس میں کانفیڈنٹ ہے آپ کے جذبے، کیا کہتے ہیں؟ میں عمران نیازی صاحب کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں تو نہیں دے سکتا، نہ میں نے کبھی دیا ہے. ہمارے قائدین نے جیلیں کاٹی، 22 مہینے میں جیل میں رہا، کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لیکن نیازی صاحب جب انا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفادات سے بڑی ہو جاتی ہے، جب تکبر میں آپ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کی تذلیل کرنا جو ہے وہ آپ کا شیوا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی گھومتی ہے. آپ تو 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے تھے. آپ وہی ہیں نا جو آج بغیر کسی ثبوت کے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. ڈسکا میں جو آپ نے کچھ کیا، لوگ تو ادھر اپنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں امین گنڈا پور ڈبے اٹھا کے لے گیا. آپ نے تو پولنگ ایجنٹس کو اور اپنا جو ہے وہ پولنگ سٹاف کو اٹھا کے لے گئے. آپ عوام نے دیکھا. تو انشاءاللہ میدان سجے گا. کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں. 17 کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جس طرح لانگ مارچ والے دن 25 لاکھ کا مجمع لانا تھا، اس میں سے زیادہ نہیں تو 24,90,000 لوگ کم آئے. تو اس میں میرا قصور ہے اگر عوام نے آپ کی کال پہ کان نہیں دھرا. تو اب عوام میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. اگر جہاد اس کو کہتے ہیں کہ فرح گوگی اور جمیل گجر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو لوٹ کھسوٹ کریں اور آپ جب ان کا نام آئے تو آپ کے گھر سے وعدے ہیں فرح گوگی تو میری بیٹی ہے، سب کو غدار کا سرٹیفکیٹ باندھ دو. تو ایسے جہاد سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور اچھے نتائج کو ملتے رہے ہیں. اب اس وقت جو 20 گھنٹوں کے اندر انتخابات آ رہے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ بھی سوچ کے کہتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنے بھی سسٹم بات جو ہے وہ حاصل کریں گے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ سینٹر میں جا کر بیٹھنا سوچ میں آپ کے اندر بھی کئی پیپلز پارٹی کے آج جو امیدوار ہیں وہ بطور بٹھانے کے لیے بھی ہم قطار ادا کر رہے ہیں. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں کارکن ہوں. ایاز طارق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں. میری پارٹی اجازت دیتی تو میں بھی مستعفی ہو کے ضمنی الیکشن لڑا ہوتا، لیکن مجھے پارٹی نے اجازت نہیں دی. تو جہاں تک سوال آپ کا ہے، ہم نے جو فیصلے کیے عوام جانتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیے. مہنگائی سے عوام تنگ ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے.
لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اندھیرے تھے، 22 گھنٹے کی اذیتناک لوڈ شیڈنگ تھی، اس کو ہم نے زیرو کیا جب 2018 میں تھا۔ آج ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ 2-4 سالوں میں لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، عوام نواز شریف اور شہباز شریف پر بھروسہ کرتے ہیں اور عزت رب دیتا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو 17 کو 20 سیٹوں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم واضح ایکسس سے کامیاب ہوں گے۔ جاوید مفتی صاحب جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان بار بار تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور وہی آپ کو الیکشن میں جتوا رہے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ یار یہ وہی موصوف ہیں جو 1 پیج کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور ان کی زبان تھکتی نہیں تھی۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ سے آج ایک سنجیدہ بات کر دوں، جب تک سب ٹھیک تھا تو سب اچھا تھا۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے کہا کہ اگر میں نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹمی قوت تباہ ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر رہا، یہ اپنی جھوٹی سیاست کے پیچھے انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ جب کہتا ہے نا کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ اس کے اندر کی خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر جو انتشار پھیلانے والے ہیں ان کی سیاست چکنا چور ہوگی، وہ ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، بڑی اللہ کی ذات ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر محنت کریں گے، 17 کے بعد اللہ کامیابی دے گا، اس ملک کی خاطر فیصلے کریں گے، عوام کو خوشحال کرنے میں کوئی کوشش جو ہے اس کی کمی نہیں ہوگی، اور اس کو ہم قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ ہوتے ہیں جو پرماننٹ پارٹیز ہیں ان کو مل کر نہیں چلنے دیتے، ان کو مل کر کام نہیں کرنے دیتے، کیا پتا فادر مسلم لیگ ہوں کا یہ ساتھ آئندہ چلے گا ملک کے بحال کے لیے، یا پھر اچھی سیاست کے لیے، یا پھر کہیں پر آ کر کوئی آگے اس کو توڑ دے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، اپنا جو ہے گراس روٹ لیول سے سیاست کر کے آئے ہیں، ہم سب کو یہ ادراک ہے کہ یہ ملک آج دوراہے پہ کھڑا ہے، اور ہمیں کوئی ایک سیاسی جماعت، میں اپنی بات دہرا رہا ہوں، کوئی ایک سیاسی جماعت اس ملک کی کایا نہیں پلٹ سکتی۔ تمام جماعتیں، چاہے وہ بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ہم سب کو مل کر یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس پاکستان کو اس مجدار میں سے نکالنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم ناکام ہوئے تو پاکستان خدا نخواستہ ناکام ہوگا، تو جو شکست ہے وہ ہماری چوائس نہیں ہے، ہم نے ہر صورت جیتنا ہے، اور یہ ہماری جیت نہیں ہے، یہ عوام کی اور پاکستان کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ کہ جو خاصا نے ٹیمپو بنا دیا ہے، مومنٹم بنا دیا ہے کمپیٹ کا، بڑی اگریسو کمپیٹ کر رہے ہیں، اس میں کشیدگی کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بائی الیکشن کے روز لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ احسن اقبال صاحب جیسے شریف النفس انسان، ان پہ فیملی نے جو ہے ان کے اوپر اپنا جو ہے نا الزامات اپنا دہرائے جھوٹے، اور پھر ان سے اپنا جو ہے وہ بدتمیزی کی، تو میرے بھائی اگر پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ اس ملک میں انتشار ہے، اگر اس ملک نے آگے جانا تو ہمیں اتفاق کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور بڑی خوش آئند ہے، میں اس فیملی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے احسن اقبال صاحب سے جا کے معافی مانگی، تو اتفاق سے اخلاقیات کے ساتھ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ورنہ سب کا نقصان ہو جائے گا۔ عمران خان الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں جیت گیا تو ٹھیک ہے، اگر ہار گیا تو الیکشن کمیشن اور نون لیگ مل کر کھیلنا۔ عمران نیازی صاحب کا جو ہے نا سب سے جو اچھی کوالٹی جو ان کو میں داد دیتا ہوں، جب میں اپوزیشن لیڈر تب بھی داد دیتا تھا کہ جب بھی وہ اپنا ٹریک ریکارڈ لے کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائیں گے، اپنے جھوٹ کا پلندہ لے کے جائیں گے، تو ان کو بہت بڑا جو ہے نا اس پہ ریکگنیشن ملے گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایز اے جھوٹا نمبر 1۔ یہ وہی شخص ہے جو
اپنے اقتدار کے دنوں میں کہتے تھے کہ یہ تو الیکشن کمیشن میں نے نہیں، ہم نے تو مل کر ان کا انتخاب کیا ہے، تو اب کیوں اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے؟ تو یہ میں نہ مانو والی اپنا بات ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، میدان سجے گا. عمران نیازی صاحب بھی آئیں، ہم بھی آئیں گے، جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے. بہت شکریہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں کل، کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے یا یہ قیمتیں کم ہونے کے بعد جو اشیاء پرتنوش ہیں اور گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس ہے؟ حکومت پنجاب کی اس کے لیے کیا پالیسی؟ عالمی منڈیوں میں جب تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، عوام کو اس کا فائدہ منتقل کریں گے. ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی ان کو کم کریں گے اس کی مطابقت سے. عوام کا حق ہے، اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور احساس کے ساتھ عوام کے ہم آگے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ.